سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد دوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ خلافت عباسیہ، ایپیسوڈ 49۔ ہادی بن مہدی بن منصور سن 147 ہجری میں بمقام رے خیزران کے بطن سے پیدا ہوا۔ خیزران بربر کی رہنے والی ایک پرستار تھی جو مہدی کی مملوکہ تھی۔ جب اس کے پیٹ سے ہادی اور ہارون پیدا ہوئے تو مہدی نے اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ سن 159 ہجری میں نکاح کر لیا تھا۔ خلیفہ ہادی نے تخت نشین ہو کر اپنے باپ کی وصیت کے موافق زناتخوں کی خوب خبر لی اور ان کے قتل و استحصال میں کمی نہیں کی۔ خلیفہ ہادی کی تخت نشینی کے وقت صوبوں اور ولایتوں کے حاکم اس طرح تھے: مدینہ منورہ میں عمر بن عبدالعزیز بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، یمن میں ابراہیم بن مسلم بن قتیبہ، مکہ اور طائف میں عبداللہ بن قسم، یمامہ اور بحرین میں سوید قائد خراسانی، عمان میں حسن بن سلیم حواری، کوفہ میں موسیٰ بن عیسیٰ، بصرہ میں ابن سلیمان، جرجان میں خلیفہ ہادی کا آزاد کردہ غلام حجاج، قومس میں زیاد بن حسان، طبرستان میں صالح بن شیخ بن امیرہ اسدی، موصل میں ہاشم بن سعید بن خالد۔ ہاشم کو ہادی نے اس کی کج خلقی کے سبب معزول کر کے عبد الملک بن صالح بن علی ہاشمی کو موصل کی حکومت پر مامور کیا تھا۔ حسین ابن علی کا خروج۔ حسین ابن علی بن حسن مثلث بن حسن مثنى بن علی ابن ابی طالب اور حسن بن محمد بن عبداللہ بن حسن، ان کے چچا یحییٰ بن عبداللہ بن حسن اور دوسرے آل ابی طالب نے مل کر حکومت عباسیہ کے خلاف خروج کی سازش کی تھی، اور یہ بات قرار پائی تھی کہ سن 159 ہجری میں موسم حج میں خروج کرنا چاہیے، مگر ایام حج سے پہلے ہی مدینہ کے عامل عمر بن عبدالعزیز بن عبداللہ سے ان لوگوں کی کچھ انبن ہو گئی، اور انہوں نے خروج کر کے عامل مدینہ کے مکان کا محاصرہ کر کے حسین ابن علی بن حسین مثلث کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کی، اور اہل مدینہ اس بیعت میں شامل ہونے لگے۔ اسی اثناء میں خالد یزیدی 200 آدمیوں کی جمعیت سے آن پہنچا۔ دوسری جانب سے عمر بن عبدالعزیز بھی محاصرے سے نکل کر اور ایک جماعت کو ہمراہ لے کر مسجد کی طرف جہاں حسین ابن علی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی آن پہنچا۔ جو لوگ مسجد میں موجود تھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں خالد یزیدی، یحییٰ اور ادریس پسرانی عبداللہ بن حسن کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اس کے مارے جاتے ہی سب کو شکست ہوئی، اور حسین ابن علی کی جماعت نے بیت المال کا دروازہ توڑ کر سرکاری خزانہ لوٹ لیا۔ اگلے دن بنو عباس کے حامیوں نے جمع ہو کر پھر مقابلہ کیا۔ کئی روز تک مدینے میں لڑائی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر حسین ابن علی نے سب کو خارج کر کے مدینے پر مکمل قبضہ کر لیا۔ 21 روز تک مدینے میں قیام کر کے مکے کی جانب کوچ کیا۔ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر منادی کرا دی کہ جو غلام ہمارے پاس آئے گا ہم اسے آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر غلاموں کا ایک گروہ حسین ابن علی کے گرد فراہم ہو گیا۔ اسی سال سلیمان بن منصور، محمد بن سلیمان بن علی، عباس بن محمد بن علی، موسیٰ اور اسماعیل پسرانی، عیسیٰ بن موسیٰ، یہ وغیرہ حضرات عباسیہ خاندان کے چند آدمی حج کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں کے روانہ ہونے کے بعد ہادی کے پاس حسین ابن علی کے خروج کی خبر پہنچی۔ خلیفہ ہادی نے فوراً محمد بن سلیمان کو ایک خط لکھا کہ تم اپنے تمام ہمراہیوں کو لے کر حسین بن علی کا مقابلہ کرو۔ محمد بن سلیمان اپنے ساتھ کچھ فوج بھی لایا تھا۔ محمد بن سلیمان نے مقام ذی طویٰ میں سب کو فراہم کر کے لشکر کو باقاعدہ مرتب کیا اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر عمرہ ادا کیا۔ وہاں مختلف صوبوں اور ملکوں سے جو سرداران عباسیہ حج کے لیے آئے تھے وہ سب محمد بن سلیمان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ یوم الترویہ کو مقام فخ میں صف آرائی اور جنگ آزمائی کی نوبت پہنچی۔ بہت سے آدمی مارے گئے۔ آخر حسین ابن علی کو شکست ہوئی اور ان کے ہمراہی فرار ہو گئے۔
تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص حسین بن علی کا سر لے کر آیا۔ ان کے ہمراہیوں کے قریباً 100 سر جمع کیے گئے۔ انہی میں سلیمان برادر محمد مہدی کا سر بھی تھا۔ ہزیمت یافتہ لوگ میدان سے بھاگ کر حجاج کرام میں شامل ہو گئے۔ ادھر محمد بن سلیمان نے امان کی منادی کرا دی تھی۔ حسن بن محمد بن عبداللہ امان کی منادی کے بعد گرفتار ہوا۔ اس کو موسیٰ بن عیسیٰ نے قتل کر دیا۔ محمد بن سلیمان نے اس پر اظہار ناراضگی کیا اور ہادی کو بھی جب یہ بات معلوم ہوئی تو موسیٰ بن عیسیٰ کے مال و اسباب کو ضبط کر لیا۔ اس لڑائی میں ادریس بن عبداللہ بن حسن بن علی ابن ابی طالب برادر محمد مہدی بھی بچ کر نکل گیا تھا۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر مصر پہنچا۔ وہاں صالح بن منصور کا آزاد کردہ غلام واضح محکمہ ڈاک کا افسر تھا۔ اس کو آل ابی طالب کے ساتھ ہمدردی تھی۔ اس نے ادریس کو تیز رفتار گھوڑے پر سوار کرا کر بلاد مغرب کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ وہاں ادریس شہر دلیلہ مضافات طنجہ میں پہنچا اور بربریوں کو دعوت دینی شروع کر دی۔ اس کی اولاد کا حال آئندہ جداگانہ بیان ہوگا۔ چند روز کے بعد خلیفہ ہادی کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ واضح نے ادریس کو مغرب کی طرف بھگا دیا ہے۔ چنانچہ ہادی نے واضح اور اس کے ہمراہیوں کو گرفتار کرا کر قتل کرا دیا۔ ادریس بن عبداللہ کا دوسرا بھائی یحییٰ بن عبداللہ مقام فخ سے فرار ہو کر دیلم پہنچا۔ ہادی کی وفات۔ ہادی نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی یہ کوشش شروع کی کہ اپنے بھائی ہارون کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنائے۔ یحییٰ بن خالد بن برمک ہارون رشید کا اتالیق و مدار المہام تھا۔ اس نے خلیفہ ہادی کو سمجھانے اور اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ کئی مرتبہ یحییٰ اپنی کوشش میں کامیاب ہو کر ہادی کو اس ارادے سے باز رکھ سکا، لیکن ہادی کے دوسرے مصاحب اس کو بار بار اس بات پر آمادہ کرتے رہے کہ وہ ہارون کو معزول کر کے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنائے۔ یحییٰ نے ہادی کو سمجھایا تھا کہ آپ کا بیٹا جعفر ابھی نابالغ ہے، اگر آج آپ فوت ہو جائیں تو امرائے سلطنت اس چھوٹے بچے کی خلافت و حکومت کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گی اور فسادات پیدا ہو جائیں گے۔ ہارون کو آپ کے باپ مہدی نے آپ کے بعد ولی عہد مقرر کیا تھا، آپ ہارون کے بعد جعفر کو ولی عہد بنائیں تو پھر کوئی اندیشہ اور خطرہ باقی نہ رہے گا۔ آپ کی زندگی میں جعفر جس وقت بالغ ہو جائے گا اور اپنی قابلیت کا اظہار کرے گا تو میں ہارون کو اس بات پر رضامند کر دوں گا کہ وہ اپنے حق ولی عہدی سے جعفر کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ ان باتوں سے ہادی کی تشفی ہو گئی تھی، مگر امرائے سلطنت جو ہارون کے مخالف تھے ہادی کو بار بار آمادہ کرتے رہے۔ آخر ہارون پر تشدد کیا گیا۔ یحییٰ نے اس ارادے سے مطلع ہو کر ہارون کو مشورہ دیا کہ وہ شکار کے بہانے سے کہیں چلا جائے اور ہادی سے دور دور رہے۔ چنانچہ ہارون رشید شکار کے لیے اجازت حاصل کر کے قصر مقاتل کی طرف چلا گیا۔ ہادی نے اس کو واپس بلوایا تو اس نے بیماری کا حیلہ کیا اور حاضر نہ ہوا۔ انہی ایام میں ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ ہادی نے اپنی ماں خیزران کو امور سلطنت میں دخل دینے سے بالکل روک دیا اور اس کے ان اختیارات کو جو مہدی کے زمانے میں حاصل تھے بالکل ضبط کر لیا۔ ماں بیٹوں کی اس کشیدگی نے ایسی ناگواری صورت اختیار کی کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ خیزران کو جب یحییٰ کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ ہادی نے اپنے بیٹے جعفر کی ولی عہدی کے لیے ہارون کی جان کا دشمن ہو گیا ہے تو وہ ہارون کی محبت میں اور بھی زیادہ ہادی کی دشمن بن گئی، اور اب بجائے ایک یحییٰ کی دوسری خیزان بھی ہارون کی حامی بن گئی۔ جب ہارون نے ہادی کی خدمت میں حاضر ہونے سے انکار کیا تو اس کے بعد ہادی خود بلاد موصل کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں سے واپسی میں ہارون بھی اس کے ساتھ تھا۔ راستے میں ہادی بیمار ہو کر اور 3 دن بیمار رہ کر شب یکشنبہ 14 ربیع الاول سن 170 ہجری بمطابق 786 عیسوی مقام عیسیٰ آباد قریباً 1.25 برس حکومت کر کے وفات پائی۔ ہادی کے اس طرح یکایت فوت ہو جانے سے لوگوں کو یہ خیال کرنے کا موقع ملا کہ خیزران نے ہادی کو اپنی ایک لونڈی کے ذریعے زہر دلوا کر مروا ڈالا تھا۔ چونکہ ہادی بیمار تھا اس لیے زہر خورانی کا واقعہ افشا نہ ہونے پایا تھا۔ یحییٰ بن خالد اس کام میں خیزران کا مشیر اور شریک کار تھا۔ واللہ اعلم۔ ہادی نے بغداد سے جرجان تک ڈاک بٹھائی تھی۔ ہادی سخی، خوش مزاج اور کسی قدر ظلم پسند تھا۔ سلطنت کے کاموں سے بے پرواہ نہ تھا، تنومند اور سپاہی منش تھا۔ اس کی عمر بہت کم اور خلافت کا زمانہ بہت ہی تھوڑا تھا، اس لیے اس کے اخلاق کا اچھی طرح اظہار نہیں ہو سکا۔ ابو جعفر ہارون رشید بن مہدی۔
ابو جعفر ہارون رشید بن مہدی بن منصور بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس سن 148 ہجری میں بمقام رے خیزران کے بطن سے پیدا ہوا۔ ایک ہفتہ پہلے یحییٰ بن خالد کا بیٹا فضل بن یحییٰ پیدا ہوا تھا۔ ہارون کی ماں خیزران نے فضل کو اور فضل کی ماں نے ہارون کو دودھ پلایا تھا۔ ہارون الرشید شب ایک شنبہ 41 ربیع الاول سن 170 ہجری کو اپنے بھائی کے مرنے پر تخت خلافت پر بیٹھا۔ اسی شب اس کا بیٹا مامون پیدا ہوا۔ یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ ایک ہی رات میں ایک خلیفہ فوت ہوا، دوسرا تخت نشین ہوا اور تیسرا خلیفہ پیدا ہوا۔ ہارون رشید کی کنیت پہلے ابو موسیٰ تھی لیکن بعد میں ابو جعفر ہو گئی۔ ہارون الرشید کشیدہ قامت اور خوبصورت آدمی تھا۔ ہارون رشید نے تخت نشین ہوتے ہی یحییٰ بن خالد برمک کو وزیر اعظم بنایا اور قلمدان و وزارت کے ساتھ خاتم خلافت اس کے سپرد کر کے تمام مہمات سلطنت میں مختار کل بنا دیا۔ خیزران جو ہادی کے زمانے میں انتظامات سلطنت سے بے تعلق اور معطل کر دی گئی تھی، اب یحییٰ بن خالد کے ساتھ مل کر پھر سلطنت کے کام انجام دینے لگی۔ یحییٰ اور خیزران کے اختیارات کا یہ مطلب نہ سمجھنا چاہیے کہ ہارون رشید خود سلطنت کے کاموں سے بے خبر اور بے تعلق تھا، بلکہ ہارون رشید کو یحییٰ اور خیزران کی عزت افزائی مقصود تھی اور وہ ان کو اپنا حقیقی خیرخواہ یقین کرتا اور ان کے ہر ایک مشورے کو قابل اعتماد جانتا اور یحییٰ سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا۔ ایک 22-23 سال کے نوجوان خلیفہ کی یہ انتہائی قابلیت اور دانائی سمجھنی چاہیے کہ اس نے وزارت کے لیے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا جو اس عہدہ جلیلہ کے لیے بے حد موزوں اور مناسب تھا۔ تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد ہارون الرشید کے عمال کے ازل و نسب اور تغیر و تبدل سے نظام حکومت کو پہلے سے زیادہ مستحکم و مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ عمر بن عبدالعزیز عمری کو مدینہ منورہ کی گورنری سے معزول کر کے اسحاق بن سلیمان کو مقرر کیا۔ افریقہ کی گورنری پر روح بن حاتم کو بھیجا۔ سرحدی علاقے کو جزیرہ اور قنصرین سے جدا کر کے ایک الگ صوبہ عواصم کے نام سے بنوایا۔ خلافت کے پہلے ہی سال جب حج کا موسم آیا تو حج کرنے کے لیے گیا۔ حرمین شریفین میں اس نے اپنی سخاوت اور دریا دلی کا خوب اظہار کیا تھا۔ سن 171 ہجری میں بنو تغلب کے زکوٰۃ و صدقات کی وصولی پر روح بن صالح ہمدانی کو مامور کر دیا۔ روح اور بنی تغلب میں مخالفت ہو گئی۔ روح نے بنی تغلب کی سرکوبی کے لیے لشکر فراہم کیا۔ بنی تغلب نے روح پر شبخون مارا اور اسے قتل کر دیا۔ ادریس بن عبداللہ کا ذکر اوپر ہو چکا ہے کہ وہ ہادی کے عہد خلافت میں جنگ فق سے فرار ہو کر بلاد مغرب کی طرف فرار ہو گئی تھی۔ وہاں انہوں نے بربریوں میں اپنی امامت کی دعوت شروع کی اور سن 172 ہجری میں شہر دلیلہ کے اندر خروج کر کے اعلانیہ لوگوں سے بیعت لی اور ملک مراکش میں اپنی سلطنت قائم کر لی۔ یہ علویوں کی سب سے پہلی حکومت تھی جو مراکش میں قائم ہوئی۔ عالم اسلام میں اندلس کا ایک ملک خلافت عباسیہ سے نکل گیا۔ ہارون رشید نے اس خبر کو سن کر سلیمان بن جریر المعروف بطماخ کو، جو اس کا غلام تھا، مراکش کی جانب تنہا روانہ کیا کہ ادریس بن عبداللہ کا کام تمام کر آئی۔ چنانچہ شماخ نے وہاں پہنچ کر ادریس بن عبداللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہارون رشید کی برائیاں بیان کر کے ادریس کی خدمت میں تقرب حاصل کر لیا اور موقع کا منتظر رہا۔ چنانچہ 177 ہجری میں زہر کے ذریعے ادریس بن عبداللہ کا کام تمام کر کے واپس چلا آیا، مگر اس سلطنت کا جو ادریس نے قائم کی تھی سلسلہ اس طرح قائم رہا کہ ادریس بن عبداللہ کی وفات کے بعد ان کی کسی کنیز کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام بھی بربریوں نے ادریس ہی رکھا اور پھر اس کو اپنا امام بنایا۔ ادریسی سلطنت کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ چند روز کے بعد علاقہ تونس میں بھی عباسیہ حکومت براہ راست قائم نہ رہی، بلکہ وہاں بھی ایک جدا حکومت قائم ہو کر برائے نام خلافت عباسیہ کی سیادت باقی رہ گئی تھی۔ اس طرح کافی مغربی حصے حکومت عباسیہ سے خارج ہو گئے۔ سن 173 ہجری میں محمد بن سلیمان گورنر بصرہ نے وفات پائی۔ ہارون الرشید نے اس کے مال و اسباب کو ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیا۔ اس سے بیشتر محمد بن سلیمان کا حقیقی بھائی جعفر بن سلیمان نے مسلمانوں کے شوق اور مال غنیمت کو غصب کر کے بہت سا مال جمع کر لیا ہے۔ اب جب کہ محمد بن سلیمان کی وفات کے بعد جعفر اس کے ترکے کا مدعی ہوا تو ہارون الرشید نے اسحاق بن سلیمان کو سندھ و مکران کی حکومت پر مامور کر دیا اور یوسف بن امام ابو یوسف کی زندگی میں عہدۂ قضا پر مامور کر دیا۔
امین کی ولی عہدی۔ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کی پیدائش کا ذکر تو اوپر آ چکا ہے کہ ہارون رشید کی تخت نشینی کے وقت سن 170 ہجری میں پیدا ہوا تھا، مگر مامون رشید مراجل نامی ام ولد کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا جو مجوسیون نسل تھی۔ اسی سال یعنی 170 ہجری میں اس کا دوسرا بیٹا محمد امین اس کی بیوی زبیدہ خاتون بنت جعفر بن منصور بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ امین کا اتالیق فضل بن یحییٰ بن خالد بن برمک اور مامون کا اتالیق جعفر بن یحییٰ بن خالد بن برمک تھا۔ فضل کی خواہش یہ تھی کہ ہارون رشید اپنے بیٹے امین کو ولی عہد بنائے اور جعفر اس کوشش میں تھا کہ مامون ولی عہد ہو۔ چونکہ امین ہاشمیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، نیز فضل کے ساتھ زبیدہ خاتون کی کوششیں بھی شامل تھیں جو ہارون رشید کی بڑی چہیتی بیوی تھی، لہٰذا سن 175 ہجری میں جبکہ امین کی عمر صرف 5 برس کی تھی، ہارون رشید نے لوگوں سے امین کی ولی عہدی کی بیعت لی۔ اسی سال 175 ہجری میں ہارون رشید نے عباس بن جعفر بن محمد اشعث کو خراسان کی گورنری سے معزول کر کے خالد بن عطا کندی کو مامور فرمایا۔ یحییٰ بن عبداللہ کا خروج۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ ادریس اور یحییٰ پسران عبداللہ بن حسن برادران محمد مہدی جنگ فق سے فرار ہو گئے تھے۔ ادریس نے بلاد مغرب میں جا کر مراکش پر قبضہ کیا جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ یحییٰ بن عبداللہ نے دیلم سے خلافت عباسیہ کے خلاف خروج کیا۔ لوگوں نے ہر چہار سمت سے آ کر بیعت کرنی شروع کی اور بہت بڑی زبردست طاقت ان کو حاصل ہو گئی۔ ہارون رشید اس خبر کو سن کر بہت گھبرایا اور 50,000 زبردست فوج کے ساتھ فضل بن یحییٰ کو اس فتنے کے فروغ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی فضل بن یحییٰ کو جرجان، طبرستان اور رے وغیرہ کی سند گورنری بھی دے دی۔ فضل بن یحییٰ نے بغداد سے روانہ ہو کر اور تالیقان میں پہنچ کر یحییٰ بن عبداللہ کے نام ایک خط لکھا جس میں خلیفہ وقت کی اطاعت و عظمت سے ڈرایا اور صلح کر لینے کی حالت میں انعام و جاگیر کی توقع دلائی۔ یحییٰ نے اس کے جواب میں لکھا کہ مجھ کو اس شرط سے صلح منظور ہے کہ ہارون رشید اپنے قلم سے صلح نامہ لکھی اور اس پر فقہا اور قضات اور سرداران بنو ہاشم کے دستخط بطور گواہ ثبت ہوں۔ فضل بن یحییٰ نے ان تمام حالات سے ہارون رشید کو اطلاع دی۔ ہارون رشید بہت خوش ہوا اور اپنے ہاتھ سے صلح نامہ لکھ کر اس پر مندرجہ شرط کے موافق دستخط کرا کر مع تحفہ اور ہدایہ فضل کے پاس بھیج دیا۔ فضل نے یحییٰ بن عبداللہ کے پاس یہ صلح نامہ بھیجا، چنانچہ یحییٰ اور فضل دونوں بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ اس صلح میں والی دیلم کو بھی، جس نے اپنے قلعے میں یحییٰ بن عبداللہ کو قیام پذیر ہونے کا موقع دیا تھا اور ہر طرح ان کا معین و مددگار تھا، 10 لاکھ روپیہ اس شرط پر دینا طے کیا گیا تھا کہ وہ عبداللہ کو صلح پر آمادہ کر دے۔ چنانچہ وہ رقم اس کے پاس بھجوا دی گئی۔ یحییٰ اور فضل جب بغداد میں پہنچے تو ہارون رشید نے نہایت عزت اور تپاک کے ساتھ یحییٰ بن عبداللہ سے ملاقات کی، جاگیر مقرر کی، انعامات دیے گئے اور اس کام کے صلے میں فضل بن یحییٰ کے مرتبے میں بھی اضافہ کیا گیا اور یحییٰ بن عبداللہ کو فضل بن یحییٰ کے سپرد کر دیا گیا کہ تم ہی ان کو اپنے پاس رکھو۔ چنانچہ یحییٰ بن عبداللہ آرام سے فضل بن یحییٰ کی نگرانی میں زندگی بسر کرنے لگے اور بغداد میں رہنے لگے۔ 176 ہجری میں ہارون رشید کے پاس خبر پہنچی کہ مصر کا گورنر موسیٰ بن عیسیٰ دعوت علویہ سے متاثر ہے اور وہ انقلاب خلافت کی تدابیر میں مصروف ہے۔ ہارون رشید نے ملک مصر کی گورنری کا انتظام جعفر بن یحییٰ برمکی کے سپرد کیا تھا۔ جعفر نے عمر بن مہران کو، جس کی کنیت ابو حفص تھی، مصر کی گورنری کے لیے تجویز کیا۔ اس نے اس شرط پر مصر کی گورنری منظور کی کہ میں جب ملک مصر کے کاموں کا انتظام کر چکوں اور خراج مصر کا بقایا سب وصول کر کے داخل خزانہ کر دوں تو پھر مصر سے واپسی میرے اختیار میں رہے کہ میں جب چاہوں واپس چلا آؤں، اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ ہارون رشید نے اس شرط کو منظور کر کے سند گورنری عمر بن مہران کو لکھ دی۔ اس نے مصر میں جا کر موسیٰ بن عیسیٰ سے چارج لیا اور چند روز میں تمام بقایا وہاں کے لوگوں سے وصول کر کے بغداد واپس چلا آیا اور مصر کی گورنری پر ہارون نے اسحاق بن سلیمان کو روانہ کیا۔ 176 ہجری میں ملک شام کے اندر سفریہ اور یمانیہ قبائل کی خانہ جنگی نے ترقی کر کے خطرناک صورت اختیار کی۔ دمشق کا گورنر عبدالصمد بن علی اس خانہ جنگی کے فروغ کرنے میں ناکام رہا تو ہارون رشید نے عبدالصمد کو معزول کر کے
ابراہیم بن صالح کو مصر کی گورنری پر مامور کیا، مگر ابراہیم بن صالح نے یمانیہ قبائل کی درپردہ اعانت و حمایت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرصہ دراز تک یہ فتنہ فرو نہ ہوا، اور قبائل مضر نے دمشق پر قبضہ کر کے کئی مرتبہ حاکم دمشق کو بے دخل اور معطل کر دیا۔ آخر مجبور ہو کر ہارون رشید نے جعفر بن یحییٰ برمکی کو شام کی طرف روانہ کیا، اور 180 ہجری میں جعفر برمکی اس فساد کو فرو کرنے کے بعد دارالخلافہ بغداد میں واپس آیا۔ اسی سال یعنی 176 ہجری میں افواج صائفہ کے سردار عبد الرحمن بن عبد الملک بن صالح نے رومیوں کے شہر دیسا کو فتح کیا اور رومی لشکر کو کئی شکستیں دیں۔ عطاف بن سفیان کی بغاوت۔ 177 ہجری میں عطاف بن سفیان ازدی نے علم بغاوت بلند کر کے موصل اور اس کی نواحی ولایتوں پر قبضہ کر لیا، اور گورنر موصل کو دارالامارت میں محصور و محبوس کر کے 4000 جنگ آوروں کو لے کر خراج وصول کرنا شروع کیا۔ یہ حالات سن کر ہارون خود بغداد سے فوج لے کر اس طرف گیا۔ عطاف آرمینیا کی طرف بھاگ گیا۔ ہارون رشید نے موصل کی شہر پناہ کو منہدم کر دیا، اور بغاوت مصر اور بغاوت خراسان کی خبر سن کر فوراً بغداد واپس چلا آیا۔ عطاف آرمینیا سے شہر رقہ میں واپس چلا آیا اور یہیں سکونت اختیار کر کے خاموش زندگی بسر کرنے لگا۔ اسی سال عبد الرزاق بن حمید ثعلبی نے بلاد روم پر فوج کشی کی اور رومیوں کو سزا دے کر واپس آیا۔ بغاوت مصر۔ 177 ہجری کے آخر میں خبر پہنچی کہ مصر میں بعض قبائل سرکشی پر آمدہ ہیں۔ مصر کے گورنر اسحاق بن سلیمان نے اس بغاوت کے روکنے کی کوشش کی، مگر 178 ہجری میں باغیوں نے علم بغاوت بلند کر کے میدان میں نکل کر اسحاق بن سلیمان کو شکست دی۔ اس زمانے میں ہرثمہ بن امین فلسطین کا عامل تھا۔ ہارون رشید نے ہرثمہ کو لکھا کہ تم فوج لے کر مصر کی بغاوت فرو کرنے کے لیے جاؤ۔ ہرثمہ بن امین نے مصر میں جا کر باغیوں کو مغلوب و منقاد کیا۔ ہارون الرشید نے مصر کی گورنری ہرثمہ بن امین کو عطا کی، مگر پھر ایک ہی مہینے کے بعد ہرثمہ بن امین کو مصر کی حکومت سے برطرف کر کے عبد الملک بن صالح کو مصر کی حکومت سپرد کر دی۔ فتنہ خوارج۔ جس زمانے میں مصر، شام اور موصل وغیرہ میں بغاوتیں ہو رہی تھیں، اسی زمانے میں خراسان کے اندر قیس بن ثعلبہ کے آزاد کردہ حسین خارجی نے علم بغاوت بلند کر کے بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ خراسان کے گورنر خالد بن عطا کندی نے داؤد بن یزید کو سیستان کا عامل بنایا تھا۔ اس نے عثمان بن عمارہ کو حسین خارجی کے مقابلے پر روانہ کیا۔ حسین نے اس کو شکست دے کر بھگا دیا۔ اس کے بعد باد غیظ کو بوسنج اور ہرات کو لوٹ مار سے غارت کیا۔ اس کے بعد خالد کندی نے 12,000 کا لشکر حسین کی گرفتاری پر مامور کر دیا۔ حسین نے صرف 600 آدمیوں سے اس 12,000 کے لشکر کو شکست فاش دی اور برابر فساد و بدامنی پھیلاتا رہا۔ 12 لڑائیاں ہوئیں، مگر ہر لڑائی میں حسین نے لشکر خراسان کو شکست دی۔ آخر سن 178 ہجری میں ابتدائی ایام میں حسین خارجی کے قتل ہونے سے خراسان میں امن و امان قائم ہو گیا۔ اسی سال یعنی 178 ہجری میں ظفر بن عاصم نے بلاد روم پر فوج کشی کی۔ 179 ہجری کے ماہ رمضان میں خلیفہ ہارون رشید نے عمرہ ادا کیا اور اسی احرام سے حج کیا۔ مکہ مکرمہ میں عرفات تک پیادہ سفر کیا۔ اسی سال حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے 7 ربیع الثانی بعمر 84 سال وفات پائی، اور اسی سال یعنی ماہ ذی قعدہ 179 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹی حماد نے وفات پائی۔ 180 ہجری میں ماوراء النہر کی طرف ترکوں اور مغلوں پر جہاد کرنے کے لیے فوجیں روانہ کی گئیں، اور خراسان کی گورنری پر علی بن عیسیٰ بن حامان کو مامور کیا گیا۔ اس تقرر کو ہارون رشید کے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد بن برمک نے ناپسند کیا اور علی بن عیسیٰ کی سخت مزاجی کی طرف توجہ دلائی، مگر ہارون رشید نے یحییٰ کے مشورے کو نہیں مانا اور علی بن عیسیٰ کو خراسان روانہ کر دیا۔ یحییٰ بن خالد کو فطرتاً یہ بات پسند نہ تھی کہ اہل خراسان پر جو اس کا آبائی وطن تھا ظلم و تشدد ہو۔ ادھر خراسان کی آئے دن کی بغاوتیں مجبور کرتی تھیں کہ ہارون رشید کسی سخت گیر شخص کو خراسان کی حکومت سپرد کر دے۔ اسی سال یعنی 180 ہجری میں سخت زلزلہ آیا، جس کے صدمے سے سکندریہ کے مینار گر پڑے۔ اسی سال ہشام بن عبد الرحمن سلطان اندلس کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا سلطان الحکم تخت نشین ہوا۔
اسی سال ابو بشر عمر بن عثمان بلقب سیبویہ، جو علم نحو کا امام اور شہر بیضا یعنی بلاد فارس کا رہنے والا تھا، 40 سال سے کچھ زیادہ کی عمر میں فوت ہوا۔ 181 ہجری میں خلیفہ ہارون رشید نے بذات خود بلاد روم پر فوج کشی کی اور قلعہ صفصاف کو بزور شمشیر فتح کیا۔ اسی سال عبد الملک بن صالح نے انقرہ تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ اسی سال رومیوں اور مسلمانوں میں اس بات کی تحریک ہوئی کہ رومی اپنے قیدیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرا لیں اور اس کے معاوضے میں مسلمانوں کو جو ان کی قیدی میں ہیں آزاد کر دیں۔ یہ سب سے پہلی صلح دولت عباسیہ کی رومیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ مقام لامس میں جو تراسوس سے 12 فرسانگ کے فاصلے پر تھا، علماء داعیان سلطنت اور 30,000 فوج مع باشندگان سرحد جمع ہو گئی۔ والی ترسوس بھی آیا اور ہارون رشید کے بیٹے قاسم، جو موتمن کے نام سے مشہور تھا، اس کے زیر اہتمام ایک بڑی شاندار مجلس منعقد ہوئی۔ رومی مسلمان قیدیوں کو جن کی تعداد 3,700 تھی لے کر آئے۔ ان کے معاوضے میں موتمن نے عیسائی قیدیوں کو ان کے سپرد کر دیا۔ اسی سال ہرثمہ بن امین افریقہ کی گورنری سے استعفیٰ دے کر بغداد واپس آیا اور ہارون رشید کی رکابی دستہ فوج کا افسر مقرر ہوا، اور محمد بن مقاتل بن حکیم افریقہ کی گورنری پر بھیجا گیا۔ مامون کی ولی عہدی۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ ہارون رشید نے سن 175 ہجری میں اپنے بیٹے امین بن زبیدہ خاتون کو ولی عہد بنایا تھا۔ اس وقت امین اور مامون دونوں کی عمر 5-5 سال کی تھی۔ ایسی چھوٹی عمر میں آج تک کوئی ولی عہد کسی مسلمان فرمانروا نے نہیں بنایا تھا۔ اب ہارون نے 142 ہجری میں اپنے بیٹے مامون بن مراجل کو، جبکہ اس کی عمر 12 سال کی تھی، ولی عہد بنایا، یعنی لوگوں سے اس بات کی بیعت لی کہ امین کے بعد مامون تخت خلافت کا مالک ہوگا۔ مامون کا اصل نام عبداللہ اور امین کا اصل نام محمد تھا۔ جب محمد کو سن 175 ہجری میں ولی عہد بنایا تھا تو اس کو امین کا خطاب دیا تھا، اور جب عبداللہ کو ولی عہد دوم مقرر کیا تو اس کو مامون کا خطاب دیا، اور خراسان نیز اس کے ملحقہ علاقہ یعنی ہمدان تک کی سند گورنری مامون کو عطا کر دی گئی۔ عیسیٰ بن علی گورنری خراسان کو طلب کیا گیا۔ جب وہ آ گیا تو مامون کی طرف سے اس کو خراسان کی حکومت کی سند دے کر خراسان کی جانب واپس کر دیا۔ اسی سال یعنی 27 رجب 142 ہجری کو امام ابو یوسف نے، جن کا نام یعقوب تھا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور بغداد کے قاضی القضات تھے، انہوں نے وفات پائی۔ وہب بن عبداللہ نسائی اور حمزہ خارجی کا خروج۔ جب عیسیٰ بن علی مامون رشید کی تقریب ولی عہدی کے سلسلے میں بغداد کی طرف آیا تھا تو ابو خصیب وہب بن عبداللہ نسائی نے علم بغاوت بلند کر کے خراسان میں لوٹ مار شروع کر دی۔ جب عیسیٰ بن علی نے واپس جا کر اس کا تعاقب کیا تو وہب نے خائف ہو کر امان طلب کیا، چنانچہ اسے امان دے دی گئی اور وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس واقعے کے بعد ہی یہ خبر مشہور ہوئی کہ بلاد بادغیز میں حمزہ بن اطرق خارجی نے خروج کیا ہے اور شہروں پر قبضہ کرتا جاتا ہے۔ ہرات میں ان دنوں عمرو بن یزید ازدی عامل تھا۔ اس نے 6,000 سواروں کی جمعیت لے کر حمزہ پر حملہ کیا۔ حمزہ نے اسے شکست دے کر اس کے بہت سے سواروں کو قتل کر ڈالا، اور اسی ہنگامے میں امرویہ بھی کچل کر مر گیا۔ یہ سن کر علی بن عیسیٰ نے اپنے لڑکے حسن بن علی کو 10,000 فوج دے کر حمزہ کے مقابلے کو روانہ کیا، مگر حسن نے حمزہ کا مقابلہ نہ کیا۔ تب علی بن عیسیٰ نے اپنے دوسرے بیٹے عیسیٰ بن علی کو مامور کیا۔ مقابلہ ہوا اور حمزہ نے عیسیٰ بن علی کو شکست دے کر بھگا دیا۔ علی بن عیسیٰ نے عیسیٰ بن علی کو دوبارہ تازہ دم فوج دے کر پھر حمزہ کے مقابلے پر بھیجا۔ مقام نیشاپور میں معرکہ کارزار گرم ہوا۔ اس معرکے میں حمزہ شکست کھا کر قہقستان کی طرف چلا گیا۔ عیسیٰ بن علی نے ادق، جوین اور ان قصبات و دیہات کی طرف اپنے لشکریوں کو متعین کیا جو حمزہ کی مدد کر رہے تھے، اور نہایت بے رحمی سے چن چن کر خوارج کو قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ 30,000 آدمی اس طرح مارے گئے۔ اس کے بعد عیسیٰ نے مقام زرنج میں عبداللہ بن عباس نصفی کو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے چھوڑ کر خود کابل و زابلستان تک بڑھتا چلا گیا۔ ابو خصیب وہب بن عبداللہ، جو شہر نیسا میں امان طلب کرنے کے بعد خاموش بیٹھا تھا، میدان خالی دے کر عہد چکنی پر مستعد ہو گیا اور باغیوں کا ایک گروہ کثیر اپنے گرد جمع کر کے اجوریو، نسا، توس اور نیشاپور پر قابض ہو گیا۔
ادھر حمزہ نے اپنی مختصر جمعیت سے گاؤں اور قصبوں پر چھاپے مارنے اور راستے لوٹنے شروع کر دیے۔ غرض حمزہ اور وہب نے 4 سال تک عیسیٰ بن علی اور اس کے ہمراہیوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ اس عرصے میں بعض اوقات ابو قصیب نے مرو کا بھی محاصرہ کر لیا تھا۔ آخر سن 186 ہجری میں وہب کے مارے جانے سے خراسان میں امن و امان قائم ہوا اور علی بن عیسیٰ نے اہل خراسان پر سختی و تشدد شروع کر دیا۔ اسی سال 142 ہجری میں عبد الرحمن بن عبد الملک بن صالح صائفہ کے ساتھ بغرض جہاد بلاد روم کی طرف روانہ ہوا۔ اسی زمانے میں رومیوں نے اپنے بادشاہ قسطنطین کے وفات کے بعد اس کی ماں ملکہ رویبی کو عتیسہ کے نقب سے تخت نشین کیا تھا۔ ہارون رشید کے رعب و اقتدار کا جو دربار قسطنطنیہ پر چھایا ہوا تھا، یہ نتیجہ ہوا کہ اس رومی ملکہ نے صلح کا سلسلہ شروع کر دیا اور اسلامی سرداروں کے پاس پیغامات بھیج کر ان کو صلح کی جانب مائل کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ فرانس کا بادشاہ شارلمین اٹلی کا ملک فتح کر چکا تھا اور مغربی روم پر قابض ہو کر مشرقی روم یعنی سلطنت قسطنطنیہ پر بھی دانت رکھتا تھا۔ اس لیے اس رومی ملکہ نے بڑی دانائی کے ساتھ ہارون رشید کو جزیہ دینا منظور کر کے صلح کر لی اور اپنے آپ کو مغربی خطرے سے مقابلہ کرنے کی قابل بنا لیا۔ صوبہ آرمینیا کا فساد۔ 183 ہجری میں قاقان بادشاہ خضر کی لڑکی فضل بن یحییٰ کی طرف روانہ کی گئی۔ مقام بروا میں پہنچ کر اتفاقاً یہ لڑکی مر گئی۔ اس کے ہمراہیوں نے واپس ہو کر اس کے باپ سے کہا کہ مسلمانوں نے مکر اور ہیلے سے اسے مار دیا ہے۔ قاقان نے یہ سن کر لشکر عظیم فراہم کیا اور بلاد اسلامیہ پر حملہ آوری کی غرض سے باب الابواب سے خروج کیا۔ صوبہ آرمینیا کا عامل سعید بن مسلم اس بات کی تاب نہ لا سکا۔ قاقان نے صوبہ آرمینیا میں 1,00,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا اور ہزارہ مسلمانوں اور ان کے عورتوں بچوں کو گرفتار کر کے ایسی ایسی اذیتیں پہنچائیں جن کے سننے سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گی۔ عالم اسلامی میں یہ واقعہ ایک حادثہ عظیم سمجھا جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے یزید بن مزید کو صوبہ آرمینیا کی گورنری پر مامور کر کے روانہ کر دیا اور وہ اس سے پہلے صوبہ آذربائیجان کا عامل تھا۔ اب صوبہ آرمینیا بھی اس کی حکومت میں شامل کر دیا گیا۔ ادھر خزیمہ بن قاسم کو نصیبین میں اہل آرمینیا کی امداد کے لیے متعین کیا گیا۔ یزید اور خزیمہ کی فوجوں کی حدود آرمینیا میں داخل ہوتے ہی اہل خضر آرمینیا کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور اسلامی فوج نے دوبارہ اپنا قبضہ و تسلط قائم کر لیا۔ امام موسیٰ کاظم ابن امام جعفر صادق کو ہارون رشید نے احتیاطاً بغداد ہی میں قیام رکھنے پر مجبور کیا تھا اور علویوں کے خروج سے خائف ہو کر ان کو بغداد سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اسی سال یعنی 25 ماہ رجب روز جمعہ سن 183 ہجری کو امام موسیٰ کاظم فوت ہو کر بغداد میں مدفون ہوئے۔ یہ شیعوں کے 7ویں امام مانے جاتے ہیں۔ ان کی اور امام محمد تقی کی قبر ایک گنبد کے نیچے بغداد میں موجود ہے جو کاظمین کے نام سے مشہور ہیں۔ ابراہیم بن اغلب اور شہر عباسیہ۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ ہارون رشید نے صوبہ افریقہ کی حکومت پر محمد بن مقاتل بن حکم کو ہرثمہ بن امین کے استعفیٰ دینے پر بھیج دیا تھا۔ یہ محمد بن مقاتل ہارون رشید کا رضاعی بھائی تھا۔ اس نے جا کر اہل افریقہ کی بغاوت کو فروغ کیا۔ یہ بغاوت ہرثمہ بن امین کے افریقہ سے جدا ہوتے ہی نمودار ہوئی تھی۔ محمد بن مقاتل نے نہایت ہوشیاری اور قابلیت کے ساتھ اہل افریقہ کو مطیع کیا، لیکن وہ لوگ طاقت کے آگے مجبور ہو کر خاموش و مطیع تھے۔ دل سے وہ بغاوت پر آمدہ اور محمد بن مقاتل سے ناراض تھے۔ ان لوگوں کی بغاوت و سرکشی کا ایک خاص سبب یہ تھا کہ وہ لایت ذاب کے عامل ابراہیم بن اغلب سے ہمیشہ مشورے لیتے رہتے تھے اور ابراہیم بن اغلب باغیوں کے سرداروں سے مخفی طور پر ساز باز رکھتا اور ان کو امداد پہنچاتا رہتا تھا۔ صوبہ افریقہ کی مسلسل بغاوتوں کی سبب یہ حالت تھی کہ خزانہ مصر یعنی خراج مصر سے 1,00,000 دینار سالانہ صوبہ افریقہ کے مصارف اور اس پر حکومت قائم رکھنے کے لیے دیا جاتا تھا۔ یعنی صوبہ افریقہ بجائے اس کے کہ سالانہ خراج بھیجے، وہ 1,00,000 روپیے سالانہ خرچ کرا دیتا تھا۔ محمد بن مقاتل نے اگرچہ امن و امان قائم کر دیا، لیکن مصر کے خزانے سے جو روپیہ دیا جاتا تھا وہ بدستور دیا جاتا رہا۔ اب ابراہیم بن اغلب نے درخواست بھیجی کہ مجھے صوبہ افریقہ کا گورنر بنا دیا جائے۔ میں نہ صرف یہ کہ 1,00,000 سالانہ نہ لوں گا، بلکہ 4,00,000 سالانہ خراج خلافت میں بھجواتا رہوں گا۔
ہارون رشید نے اس معاملے میں مشیروں سے مشورہ کیا تو ہرثمہ نے رائے دی کہ ابراہیم بن اغلب کو افریقیہ کی گورنری دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ ہارون رشید نے محرم 184 ہجری میں ابراہیم کے پاس سند گورنری بھیج دی۔ ابراہیم نے افریقہ پہنچتے ہی وہاں کے تمام باغی سرداروں کو، جن سے ابراہیم خوب واقف تھا، چن چن کر گرفتار کیا اور بغداد بھیج دیا، جس سے تمام شورش ایکایک فرو ہو گئی۔ اس کے بعد ابراہیم بن اغلب نے قیروان کے پاس ایک شہر آباد کیا اور اس کا نام عباسیہ رکھا۔ اسی عباسیہ کو اس نے دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد اس کی نسل میں عرصہ دراز تک یہاں کی مستقل حکومت رہی، جس کا حال آئندہ بیان ہوگا۔ اسی سال یعنی 184 ہجری میں ہارون رشید نے یمن اور مکے کی بھی حکومت حماد بربری کو عطا کر دی اور سندھ کی حکومت پر داؤد بن یزید بن حاتم کو روانہ کر دیا۔ کوہستان کی حکومت یحییٰ حریش کو اور طبرستان کی حکومت مہرویہ رازی کو دے دی۔ 185 ہجری میں اہل طبرستان نے یورش کر دی، مہرویہ کو مار ڈالا۔ تب بجائے اس کے عبداللہ بن سعید حریشی کو مامور کر دیا گیا۔ اسی سال یزید بن مزید شیبانی نے، جو آذربائیجان اور آرمینیا کا گورنر تھا، وفات پائی۔ بجائے اس کے اس کا بیٹا اسد بن یزید مامور کیا گیا۔ 146 ہجری میں، جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے، علی بن عیسیٰ خراسان کی تمام بغاوتوں پر غالب آ کر وہاں امن و سکون قائم کر چکا تھا اور وہب بن عبداللہ نسائی مارا گیا تھا۔ علی بن عیسیٰ کو زیادہ دنوں چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ خراسان میں اس کے خلاف ایک اور طوفان برپا ہو گیا۔ اہل خراسان نے علی بن عیسیٰ کی شکایت میں مسلسل دربار خلافت میں عرضیاں بھیجنی شروع کر دی۔ یحییٰ بن خالد علی بن عیسیٰ کی گورنری خراسان سے خوش نہ تھا، چنانچہ یحییٰ کے دونوں چھوٹے بیٹوں موسیٰ اور محمد نے، جن کو اہل خراسان میں کافی رسوخ حاصل تھا، وہب بن عبداللہ اور حمزہ خارجی کو بغاوت پر اکسا دیا تھا، اور انہی کی درپردہ کوششوں کا نتیجہ تھا کہ خراسان میں مسلسل کئی برس تک بدامنی اور فساد کا بازار گرم رہا۔ اس عرصے میں خلیفہ ہارون رشید کو یحییٰ اور جعفر کی طرف سے کئی مرتبہ توجہ دلائی گئی کہ علی بن عیسیٰ کو خراسان سے معزول کر دیا جائے، مگر ہارون رشید نے کوئی التفات نہیں کیا۔ اب جب کہ تیر و شمشیر کے ہنگامے خراسان میں فرو ہو گئے تو کاغذ کے گھوڑے دوڑنے شروع ہوئے، یعنی برمگیوں کی تحریک کا نتیجہ تھا کہ خراسانیوں نے علی بن عیسیٰ کی شکایتوں میں عرضی پر عرضی بھیجنا شروع کر دی۔ جب ان شکایتی عرضیوں کا شمار حد سے متجاوز ہونے لگا اور یہ شکایتیں بھی آنے لگیں کہ علی بن عیسیٰ نہ صرف ظلم و تشدد میں حد سے گزر گیا ہے، بلکہ وہ تخت خلافت کے الٹ دینے کی تدابیر میں مصروف ہے، تو ہارون رشید نے مجبوراً خود بغداد سے کوچ کیا اور مقام رے میں پہنچ کر قیام کیا۔ علی بن عیسیٰ خلیفہ کے آنے کا حال سن کر معاں تحفہ اور ہدایہ مرو سے چل کر رے میں آیا اور خلیفہ ہارون رشید کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی فرمان برداری اور اخلاص کا ثبوت پیش کیا۔ ہارون رشید نے خوش ہو کر اسے خراسان کی گورنری پر مامور رکھا اور رے، طبرستان، نہاوند، تومس اور ہمدان کی ولایتوں کو بھی اس کی حکومت میں شامل کر دیا۔